وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 154۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مرا ہوا نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ کس طرح زندہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پیچھے بھی کہا گیا کہ اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، اللہ کی خاطر کام کرتے ہوئے اگر آپ کو مشکل آئے، اور سب سے بڑی مشکل تو انسان کو تبھی آئے گی جب اس کی موت آئے گی، تو اگر ان چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ اور مشکلات کے ساتھ اگر آپ کو موت بھی آ جاتی ہے ایسے کام کرتے وقت، دین کا کام کرتے وقت، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور بہت بلند مرتبہ وہ شخص ہے جو اللہ کا کام کرتے ہوئے مر جائے یا مار دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرا ہوا بھی نہ کہو، یعنی اللہ کے نزدیک دوسری دنیا میں وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں جانتے کیونکہ ہم دوسری دنیا کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک تو وہ زندگی ہے جس میں دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، زندہ ہیں، اس کے بعد مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا اور دوسری دنیا میں کیا کیا ہوگا وہ سب ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو جو انسان اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ کا کام یعنی اللہ کا راستے میں مرنا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے میں، اللہ کا پیغام یعنی قرآن لوگوں تک پہنچانے میں، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچانے میں، اگر کوئی آپ کو ایسی مشکل آ جائے کہ سامنے سے کوئی آ کے آپ کو مار دے یا آپ کی موت آ جائے ایسا کام کرتے وقت، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مرا ہوا نہ کہو۔ دوسری دنیا میں ایسے لوگ کیسے ہوں گے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے مرنے کے بعد شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، یعنی مرنے کے بعد شہید کی جو روح ہے وہ گرین کلر کے برڈز میں چلی جاتی ہے، اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے یعنی اللہ کے راستے میں جو مر جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسری دنیا میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، یعنی اللہ کا عرش کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7 سکائز ہیں، اور 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش ہے۔ عرش کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں جیسے کنگ اپنے اس پہ بیٹھتا ہے نا، سٹیج پہ یا تخت پہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک عرش ہے جہاں اللہ مستوی ہے، اللہ جہاں رہتے ہیں۔ اس کے نیچے جیسے شینگلیئرز ہوتے ہیں نا، جیسے لٹک رہے ہیں قندیلیں، مطلب آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فانوس لٹک رہے ہوتے ہیں، خوبصورت کرسٹل کے فانوس کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اس طرح وہ عرش کے نیچے فانوس لٹک رہے ہیں، ان کے اندر رہتے ہیں ان کی روحیں۔ جو شہید ہوتا ہے ان کی روحیں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہیں، اور وہ ان میں رہتی ہیں اور صبح شام جنت کی سیر کرتی ہیں۔ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اتنا بڑا ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا جو اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچاتے ہوئے مر جائے یا مار دیا جائے، تو ایسے شخص کو شہید کہیں گے، مرا ہوا بھی نہیں کہیں گے، اور وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اصل میں دنیا میں جب ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہمیں فوراً ریوارڈ ملتا ہے یہاں پر، جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں، تو ہم لوگ اس دنیا کا کام کرتے ہوئے بہت ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ اس میں ہم اپنا کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں فوراً ریوارڈ نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے اس کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ دیں گے، اور اس کا ریوارڈ ہمیں کل ملے گا، یعنی جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ تو چونکہ فوراً ریوارڈ نظر نہیں ہمیں آتا تو ہم اس کام کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم نہیں کرتے یہ کام، حالانکہ دنیا کے سب کاموں میں سے سب سے بیسٹ کام جس کے اوپر ہماری آخرت کا سارا انحصار ہے وہ ہے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔
لوگوں تک قرآن پہنچانا، لوگوں کو قرآن سکھانا، سکھانے سے پہلے خود سیکھنا، تو یہ سارا کا سارا ایک طرح کا جہاد ہے، قرآن کے ساتھ جہاد۔ اور اس کام کو اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ مر جائے گا نا، ہم لوگ تو جب مر جائیں گے تو ان کو مرا ہوا ہم کہیں گے، مگر اگر شہید جب مرتا ہے اللہ کے راستے میں تو ہم اس کو مرا ہوا نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو شہید کہتے ہیں، اور شہید کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ فوراً جنت میں چلا جاتا ہے۔ نہ صرف جنت میں جاتا ہے، وہ دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپنی میں رہتا ہے، یعنی اللہ کے عرش کے نیچے اس کا گھر ہوتا ہے۔ تو اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ تو ہم سب کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کام، یہ جو قرآن سیکھنا، سکھانا، لوگوں تک اللہ کا میسج لے کر جانا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، خیر اور بھلائی کے کام کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اچھی نیت، خالص نیت کے ساتھ جو یہ کام کرتا ہے، تو اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے اس کام کو کرتے ہوئے تو وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے اور جنت میں صبح شام سیر کرتا ہے۔ یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تو اور مزید آپ کو جو چیزیں ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی چیزیں، تو جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آہستہ آہستہ قرآن خود بخود ہی آپ کو وہ سب چیزیں سمجھا دے گا، کیونکہ قرآن کی آیات جو ہیں قرآن خود ہی ان کو ایکسپلین کر دیتا ہے۔ ایک بات ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو آگے کچھ آیات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پچھلی آیت کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔